हेलो एवरीवन, खुश आमदीद यसु शुभा चैनल में आप सबको वेलकम करते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, जैसा खुदावंद में मैंने आपको सेफ और महफूज किया वैसा ही खुदावंद में मैंने आपको सेफ और महफूज पाया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इसी तरह इस जिंदा पाक कलाम की ममूरी में इसी तरह ममूर रहे और इसी तरह इस कलाम का हिस्सा बने रहे। हालेलुया। खुदावंद बड़ी बरकत दे। तो ज़बूर 78 पढ़ेंगे इसकी पहली आयत से। ए मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। मैं तमसील में कलाम करूंगा और कदीम मोमे कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे, बल्कि आइंदा मुश्किलों को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और अजाब जो उसने किए बताएंगे, क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारा बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दे, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान ले और वो बड़े होकर अपनी औलादों को सिखाएं कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल न जाए, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करे और अपने बाप दादा की तरह सरकशी और बागी नस्ल ना बने। इसी नस्ल जिसने अपना दिल डर सद न किया और जिसकी रूह खुदा के हजूर वफादार न रही, बड़ी फराम मसला होकर और कमाने रखते हुए लड़ाई के दिन फिर गए। उन्होंने खुदा के अहद को कायम ना रखा और उसकी शरारत पर चलने से इनकार किया और उसके कामों को और उसके अजाब को जो उसने उनको दिखाए थे भूल गए। उसने मुल्क मिस्र में जोन के इलाका में उनके बाप दादा के सामने अजीब और गरीब काम किए। उसने समुद्र के 2 हिस्से करके उनको पार उतारा और पानी को तोदा की तरह खड़ा कर दिया। उसने दिन को बदल से उनकी रहबी की और रात भर आग की रोशनी से उसने बियाबान में चट्टानों को चीरा और उनको गोया बहर से खूब पिलाया। उसने चट्टान में से नदियां जारी की और दरियाओं की तरह पानी बहाया। तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते ही रहे और बियाबान में हक ताला से सरकशी करते रहे और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांगा कर अपने दिल में खुदा को आजमाया, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा कि
خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا کہ خدا بیابان میں دسترخوان بچا سکتا ہے؟ دیکھو اس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنے لگی۔ کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کر دے گا؟ پس خداوند سن کر غضبناک ہوا اور یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر قہر پڑا، اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا۔ تو بھی اس نے فلک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھلے اور کھانے کے لیے ان پر من برسا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بھیج کر ان کو سدا کیا۔ اس نے آسمان میں پرواہ چلائی اور اپنی قدرت سے دکھانا بہائی۔ اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند برسایا اور پرندوں کو سمندروں کی ریت کی مانند، جن کو اس نے ان کی خیمہ گاہ میں ان کے مسکنوں کے آس پاس گرایا۔ پس وہ کھا کر خوب سیر ہوئے اور اس نے ان کی خواہش پوری کی۔ وہ اپنی خواہش سے باز نہ آئے اور ان کا کھانا ان کے منہ ہی میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے۔ اس لیے اس نے ان کے دنوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا۔ جب وہ ان کو قتل کرنے لگا تو وہ اس کے طالب ہوئے اور رجوع ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈھونڈنے لگے، اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تعالیٰ ان کا فدیہ دینے والا ہے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے اس کی خوش آمد کی اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولا، کیونکہ ان کا دل اس کے حضور ڈر سد نہ تھا اور وہ اس کے ہدیہ عہد میں وفادار نہ نکلے، لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا رہا اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا، اور اسے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہے، یعنی ہوا جو چلی جاتی ہے اور پھر نہیں آتی۔ کتنی بار انہوں نے بیابان میں اس سے سرکشی کی اور صحرا میں اسے آزاد کیا، اور وہ پھر خدا کو آزمانے لگے، اور انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو ناراض کیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو یاد نہ رکھا، نہ اس دن کو جب اس نے فدیہ دے کر ان کو مخالفوں سے رہائی بخشی۔ اس نے مصر میں اپنے نشان دکھانے اور زون کے علاقہ میں اپنے عجائب اور ان کے دریاؤں کو خون بنا دیا، اور وہ اپنی ندیوں سے پانی نہ پی سکے۔ اس نے ان پر بچھیروں کو گول
جو ان کو کھا گئے، اور مینڈک جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا، اس نے ان کی پیداوار کیڑوں کو اور ان کی محنت کا پھل ٹڈیوں کو دے دیا۔ اس نے ان کی کدولا سے اور ان کے گولر کے درختوں کو پالے سے مارا۔ اس نے ان کے چپاؤں کو دلوں کے حوالے کیا، اور ان کی بھیڑ بکریاں کو بجلی کے۔ اس نے عذاب کے فرشتوں کی فوج بھیج کر اپنے قہر کو شدت غضب اور بلا کو ان پر نازل کیا۔ اس نے اپنے قہر کے لیے راستہ بنایا اور ان کی جان موت سے نہ بچائی، بلکہ ان کی زندگی وبا کے حوالہ کی۔ اس نے مصر کے سب پلوٹوں کو، یعنی آپ کے مسکنوں میں ان کی قوت کے پہلے پل کو مارا، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا، اور بیابان میں دلا کی مانند ان کی رہنمائی کی، اور وہ ان کو سلامت لے گیا، اور وہ نہ ڈرے، لیکن ان کے دشمنوں کے سمندروں نے چھپا لیا، اور وہ ان کو اپنے مقدس کی سرحد تک لایا، یعنی اس پہاڑ تک جسے اس کے دائنے ہاتھ نے حاصل کیا تھا۔ اس نے اور قوموں کو ان کے سامنے سے نکال دیا، جن کی میراث جریب ڈال کر ان کو بانٹ دی، اور جن کے خیموں میں اسرائیل کے قبیلوں کو ایسا بسایا، تو بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آزمایا اور اس سے سرکشی کی، اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا، بلکہ برگزیدہ ہو کر اپنے باپ دادا کی طرح بے وفائی کی، اور دھوکہ دینے والے کمان کی طرح ایک طرف کو جھک گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے باعث اس کا قہر بڑھایا، اور اپنی کھودی ہوئی مورتیوں سے اس غیرت دلائی۔ خدا یہ سن کر غضبناک ہوا اور اسرائیل سے سخت نفرت کی، سو اس نے صلاح کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی اس خیمہ کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا تھا، اور اس نے اپنی قوت کو اسری میں اور اپنی حشمت کو مخالف کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو تلوار کے حوالہ کر دیا، اور وہ اپنی براز سے غضبناک ہو گیا۔ آگ ان کے جوانوں کو کھا گئی، اور ان کی کنواریاں کے سواد نہ گائے گئے۔ ان کے کہن تلوار سے مارے گئے، اور ان کی بیواؤں نے نوحہ نہ کیا۔ تب خداوند گویا نیند سے جاگ اٹھا۔ اسے زبردست آدمی کی طرح جو میں کے سبب سے الکارتا ہو، اور اس نے اپنے مخالفوں کو مار کر پسپا کر دیا۔ اس نے ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کیا، اور اس نے یوسف کے خیمہ کو چھوڑ دیا، اور فرعون کے قبیلہ کو چنا، بلکہ یہودیہ کے قبیلہ کو چنا، اسی کوئے سیون کے جس سے اس کو محبت تھی، اور اپنے مقدس کو پہاڑ
کی مانند تعمیر کیا اور ضمیر کی مانند جسے اس نے ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا اور بھیڑ ساؤں میں سے اسے لے لیا اور اسے بچے والی بھیڑوں کی جو پانی سے ہٹا لیا تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گلابانی کرے۔ سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں اس بیش قیمتی وقت کے لیے کہ خداوند تم نے اپنے بندہ کو بڑی کثرت سے اپنے زندہ پاک کلام کی مموری میں ممور کیا۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند تو اسی طرح اپنے بندہ کو بڑھاتا رہے اور اسی طرح اپنے بندہ کو اپنے کلام سے کلام دیتا رہے اور اسی طرح اپنے بندہ کو اپنی طاقت سے طاقت اور اپنے لہو کو اسی طرح میرے بدن میں دیے رکھ۔ تیرا لہو اسی طرح میری زبان سے کلام بن کے بہتا رہے اور اسی طرح میں خداوند میں اپنی کلیسیا میں اسی طرح پاک کلام کو لوگوں میں خداوند اسی طرح سرو کرتا رہوں اور لوگوں کو اسی طرح زندہ پاک کلام سے بھرپور برکت دیتا رہوں اور اسی طرح خداوند میری کلیسیا کا ہر ممبر خداوند تیرے فلیگز کو اپنے ہاتھوں میں لے اور تیرے ریولیوشنز میں پارٹیسپیٹ کرے اور خداوند تیرے پرچم کو بلند کرے، تیرے نام کو جلال دے، تیرے نام کی عزت افزائی کرے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں اور میں اپنی کلیسیا تیرا بھی شکر کرتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، مور گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ۔